مدد قرار دے دیا، اذ اخرجہ، جب نکالا اسے، ہو ضمیر واحد، اذ جب، اخرجہ نکالا، ہو اسے، کون ہے یہاں؟ ہو سے مراد رسول کریم کی ذات ہے۔ مکے کے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا، حالانکہ وہ ابو بکر صدیق کو نکالنے کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، عمر فاروق کو نکل جانے کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، حضرت عثمان غنی علی المرتضیٰ کو مکہ سے باہر جانے کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے۔ ان کا مطالبہ کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس سے اگلی آیت سورہ انفال میں رب نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب وہ مکر کر رہے تھے، وہ لوگ کافر اپنی چال بازی چل رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دیں، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کر دیں۔ اور انہوں نے ایک دار الندوہ میں اجلاس بلایا تھا، اس اجلاس میں مختلف لوگوں کی رائے تھیں، کسی نے کہا کہ اس کو جناب قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، کسی نے کہا انہیں جناب مکہ سے باہر جانے کا حکم دیا جائے، کسی نے کہا جناب ان کو شہید کر دیا جائے، مختلف قسم کے لوگ رائے دے رہے تھے۔ اور ابلیس بھی ایک انسانی روپ میں، پیرسن انسان کی شکل میں وہ وہاں نمودار ہوا، دروازہ بجایا، کسی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کو تو ہم پہلے جانتے نہیں ہیں، آپ کو ہم اپنے شہر کا سمجھتے نہیں ہیں، آپ کہیں اجنبی لگتے ہیں، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک آدمی نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے اور تمہارے معبودوں کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، تم اس کے متعلق پروگرام بنا رہے ہو، منصوبہ بنا رہے ہو۔ میں نجد کا سردار ہوں، اپنے علاقہ نجد سے آیا ہوں تاکہ میں بھی آپ کو رائے دوں۔ ابو جہل سے کسی نے دروازے بجانے، سننے والے نے کہا کہ میں اپنے سردار سے پوچھ لوں، اگر اجازت مل جائے گا تو آپ کو اندر لے جاؤں گا، اگر اجازت نہیں ملے گا تو پھر آپ کو واپس جانا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دنیا کا دستور ہے، بڑے سے پوچھا جاتا ہے۔ وہ آیا کہ ایک بڑا آدمی ہے، سفید ریش ہے، پگڑی سر پر رکھا ہوا ہے، ڈنڈا ہاتھ میں لیا ہوا ہے، بوڑھا سا آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نجد کے قبیلے کا سردار ہوں، میں تمہیں اس میٹنگ میں مشورہ دینے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو بلا لیں۔ ابو جہل نے دو چار اور سرداروں کی طرف دیکھا، سب نے جناب اجازت دے دی کہ ہاں آنا چاہیے، کیا کرے گا، سن لیں گے اگر کوئی معقول بات کر لے۔ تو وہ اندر آ گیا، اندر آ کے بیٹھ گیا تو ایک شخص کہنے لگا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے مکہ سے باہر نکل جانے کا کہیں گے، وہ یہاں سے راتوں رات نکل جائے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ باقی لوگ اس پر غور کر رہے تھے، اور یہ جو شیطان انسانی روپ میں آیا تھا یہ چلا اٹھا کہ آپ بڑے بیوقوفی کی بات کر رہے ہو، یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ تم اس کو مکہ سے باہر نکالو گے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، یہ تو زبان کے اتنے میٹھے ہیں، ان کی گفتگو میں اتنا اثر ہے، اگر ان کو یہاں سے آپ نے نکال دیا، یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر وہاں لوگوں سے ملے گا اور لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، لوگ اس کے غلام ہو جائیں گے، لوگ اس پر جان نثاری کا جذبہ لیں گے، وہ بڑا لشکر جرار تیار کر کے یکبارگی تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ سرداروں نے اٹھ کے اسے گلا ملایا، گلے ملے کہ بڑے عقل مند انسان ہے، دیکھو کس طرح کی بات کر رہا ہے، ہم تو اس نوجوان کی رائے پر فیصلے کرنے والے تھے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو قید کر دیں۔ یہ پھر کہنے لگا کہ زور سے بولنے لگا تو بھی مجھے عقل مند نہیں لگتا، کیا تیرے قید کرنے سے تیری جان چھوٹے گی؟ نہیں چھوٹے گی، اگر تم نے اس کو قید کر دیا تو ان کے ساتھ بے شک چند لوگ ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ چند لوگ اتنا جذبہ جان نثاری رکھتے ہیں، وہ اپنا خون کا آخری قطرہ بہا کے اپنے محبوب کو یہاں سے چھڑوا کے لے جائیں گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے، قید کرنا بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سب پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو ایک ان میں سے سردار نے کہا کہ ہر قبیلے کا سردار جو ہے اپنے قبیلے سے دو نوجوان ہمیں دے دے، اور تمام قبائل کے لوگ جمع ہو جائیں گے، یک بارہویں رات کے اندھیرے میں محمد مصطفیٰ کے گھر پر ہم حملہ کریں گے اور آپ شہید ہو جائے گا۔ جب ان کے برادری کے لوگ ہر سردار سے نہیں لڑ پائیں گے، ہر قبیلے سے نہیں لڑ پائیں گے، پھر فیصلہ جناب خون بہا پر ہوگا، دیت پر ہوگا، وہ بھی کوئی بڑا زیادہ رقم نہیں ہے، 100 اونٹ ہے، ہر سردار اپنے اپنے قبیلے سے 2 4 اونٹوں کا ایک دے گا فنڈنگ میں، تو 100 اونٹ ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں گے، اور ہم ان کی قریش قبیلے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور وہ خون بہا بھی ہم دے پائیں گے، کیونکہ خون بہا وہاں لیا جاتا ہے جہاں
قصاص نہ لیا جا سکے، جہاں بدلہ نہ لیا جا سکے، جہاں جنگ نہ کیا جا سکے، اگلا فریق اپنے آپ کو کمزور سمجھے، یہ عرب کا دستور تھا، تو وہ خون بہا لینے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ اگر وہ طاقتور ہے تو پھر خون بہا نہیں لے گا، وہ قصاص لے گا، وہ بدلہ لے گا۔ چونکہ اب اتنے سارے سردار مل کر ایک قبیلے کے خلاف اگر مہازارئی کریں گے تو سب کے ساتھ جنگ کرنا آسان نہیں ہوگا، اور یہ مجبور ہو جائیں گے خون بہا لینے پر۔ ہم بھی 2-2 4-4 اونٹ جمع کر کے فوری طور پر 100 اونٹوں کا قصاص جو ہے دیت خون بہا جمع کر کے دے دیں گے، جان چھوٹ جائے گی۔ اس پر ابلیس نے کہا کہ یہ نوجوان عقل مند لگتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ شعور ہے، اب اس کے فیصلے پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہاں قرآن مجید نے وضاحت کر دیا، کافر دار الندوہ میں اپنا چال بازی چل رہے تھے، اپنا مکر کر رہے تھے، لیکن مکر کس سے کریں گے؟ جو رب ذوالجلال اپنے محبوب کا مددگار ہے۔ فقد نصرہ اللہ۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کو فرمایا کہ آج علی کو اپنے بستر پہ سلا دو، شیر خدا کو اپنے بستر پر سلا دو، اور ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر مکہ المکرمہ سے ہجرت فرماؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے حکم پر حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رسول کریم نے فرمایا کہ آج میرے اس بستر کو اوڑھ کر، میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، اور صبح ہوتے ہی یہ کافروں کی امانتیں ہیں، اس کا سونا ہے، اس کا چاندی ہے، اس کا بکری ہے، اس کا کپڑا ہے، اس کا یہ ہے، یہ ساری امانتیں لوگوں کو واپس کر کے تم واپس آ جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں ہر وقت مجھے موت کا کھٹکا تھا، کیا پتا کس وقت موت واقع ہو جائے، لیکن اس رات میں پوری گہری نیند سویا ہوں کہ صبح تک مجھے موت نہیں آئی۔ نبی پاک نے گارنٹی دے دی کہ پوری رات تو آرام سے سو جا، اور صبح یہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر کے واپس آ جا۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ رات تھی جس میں مجھے کوئی موت کا خوف ہی نہ تھا، آج مجھ سے موت واقع ہو، چونکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے۔ یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سلا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، مٹھی میں سے کچھ مٹی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی۔ رب نے فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب وہ کنکریاں جو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ آپ نے پھینکی، فرمایا اس کو اللہ نے پھینکی۔ جو کنکریاں نبی پاک نے پھینکی ہیں کافروں کے سروں پر مٹی پڑ گئے، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب ان کے بیچ سے حضرت ابو بکر صدیق چلا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق پہلے سے ہی منتظر تھے، اونٹنیوں کا انتظام کر بیٹھا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ صدیق آج مجھ سے رقم لوگے تو پھر سواری میں استعمال۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں اور میرا مال یہ سب آپ کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کی قیمت دینی ہوگی مجھے، اور آپ نے یہ قیمت لینی ہے تب میں اس پہ سواری کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے محبوب کے اصرار پر وہ قیمت بتا دیا، نبی پاک نے وہ قیمت ادا کر دی۔ اس اونٹنی پر رسول کریم سوار ہوئی، اور 3 دن مکہ مکرمہ کے بڑے پہاڑ غار ثور میں آپ آرام فرما ہوئی۔ اللہ پاک سب کی زیارت کرائے، بڑا طویل فاصلہ ہے، وہاں جا کر حجاج آج بھی زیارت کرتے ہیں۔ 2-4 مرتبہ فقیر کو بھی رب ذوالجلال نے اس جگہ کی زیارت کرا دی۔ چھوٹی سی جگہ ہے، غار ہے، باہر سے دیکھو تو اندرونی پورا منظر نظر آتا ہے، لیکن اللہ اپنے پیارے محبوب کو وہاں محفوظ رکھا۔ فقد نصرہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا مددگار ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے ساتھ لیا۔ وہ جیسے ہی صبح کافی دیر کے بعد وہ انتظار کر رہے تھے باہر آئیں گے تو ہم شہید کر دیں گے، وہی ابلیس ان کے پاس انسانی شکل میں آیا، کہا کہ تم یہاں کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم وہ جو فیصلہ ہوا تھا اسی کے مطابق ہم محاصرہ کیے بیٹھے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب باہر نکلیں گے ہم شہید کر دیں گے۔ انہوں نے کب کا وہ جا چکے ہیں اور تمہارے سروں پر مٹی پھینک کے تشریف لے جا چکے ہیں۔ جب وہ سر جھاڑنے لگے تو ہر کسی کے بالوں سے مٹی جڑ رہا، پھر انہوں نے اندر جا کر دیواریں پھلائیں کے اندر جب آئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم گہری نیند سو رہے تھے۔ آپ کے منہ مبارک سے چادر ہٹایا، کافروں نے پوچھا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ فرمایا میں تو سو رہا ہوں، آپ جاگ رہے تھے۔ سونے والے کو کیا پتا کہ یہاں سے کون آیا کون گیا، تمہیں پتا ہونا چاہیے، تم انتظار میں تھے۔ انہوں نے کچھ باتیں کی، لیکن چونکہ حضرت علی کرم اللہ کریم سے ان کو کوئی مقصد نہ تھا، انہوں نے نبی پاک کے تعاقب میں دوڑے، غار ثور کی طرف آئے۔ رب ذوالجلال نے وہاں اپنے پیارے محبوب کو محفوظ رکھا۔ جب